السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ منال۔ ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں ایک خوبصورت سا سرپرائز ہنا اسد کا ای بک ناول پرنس چارمنگ کی دوسری قسط۔ امید ہے یہ نیا سفر آپ کو بیحد پسند آئے گا، تو پھر چلتے ہیں قسط کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو یہاں اپلوڈ ہونے والی تمام ناولز کی ایک ساتھ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ جب سے شہزادہ گلفام کے پاکستان واپس آنے کی خبر ملی تھی، سعدیہ بیگم کے جسم و جاں میں نئی طاقت سی بھر دی تھی۔ وہ اپنے جسم کے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کو یکسر فراموش کر چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے شہزادہ گلفام کی شادی کے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی اور اس کے پاکستان آتے ہی یہ شادی طے ہونا پائی تھی۔ شہزادہ گلفام کی شادی علیزے سے طے پائی تھی۔ علیزے کی تصویر سعدیہ بیگم نے دیکھ رکھی تھی۔ نوری، او نوری، وہ اونچی آواز میں اپنی ملازمہ کو آواز دے رہی تھی۔ شہزادے کا سارا کمرہ سیٹ کر دیا؟ جی بیگم صاحبہ، کر دیا، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ اسے دھول مٹی سے سخت گھن آتی ہے، ذرا سا بھی گند نہ ہو اس کے کمرے میں، چم چم کرے ہر چیز، سمجھ آئی؟ جی بیگم صاحبہ، میں نے خود ساری صفائی کروائی ہے اچھے سے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے کپڑے لانڈری سے واپس آ گئے؟ جی بیگم صاحبہ۔ اچھا، انہیں ٹھیک سے الماری میں لگا دینا، اور ہاں، اس کے پرفیوم کی شیشیوں کو تو نہیں چھیڑا کسی نے؟ تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنی چیزوں کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ پچھلے سال کچھ دنوں کے لیے آیا تھا تو ایک بوتل ٹوٹنے پر کیسے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اس نے۔ جی بیگم صاحبہ، اس بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، سب چیزیں صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چل جا میرے لیے چائے بنا کر لا، میں بھی 2 گھڑی بیٹھ کر دیکھوں۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ ان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار ان کا اکلوتا لاڈلا پوتا جو ترکی سے پاکستان واپس لوٹ رہا تھا، وہ بھی ان کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ ایک دن پہلے، ثنایا بیٹا اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا کیا آج؟ ماما جانی بس 5 منٹ اور۔ اف، کیا کروں میں تمہارا؟ پھر تم مجھے ہی کہو گی کہ میں نے اٹھایا نہیں وقت سے۔ بیٹا، ایم کیٹ کی کلاس مس ہو گئی تو پھر بعد میں پچھتاؤ گی، شائستہ بیگم اس سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ میری پیاری ماما، اٹھ گئی میں دیکھیں۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں باہر ناشتہ لگاتی ہوں ٹیبل پہ۔ وہ کمرے سے باہر جاتے بولی تھی۔ اوکے ماما۔ اس نے انہیں جاتے ہی پیچھے سے ہانک لگائی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اس کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ڈاٹر، وہ چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے ہوئے ثنایا سے خوش دلی سے بولے۔ گڈ مارننگ بابا، وہ پراٹھا کی بائٹ تیزی سے نگلتے ہوئے بولی۔ ثنایا بیٹا، غلط بات، آرام سے ناشتہ کرو، آپ کو پتہ ہے نا ایک لقمے کو 40 بار چبا کر کھانا چاہیے، منیب چودھری نے کہا تھا۔ جی بابا، وہ پھر ویسے ہی کھاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ شائستہ بیگم اور منیب چودھری دونوں کی اپنی اکلوتی بیٹی میں جان بستی تھی۔ منیب چودھری اور سہیب چودھری 2 سوتیلے بھائی تھے۔ ان دونوں کی شادیاں ان کے والد نے اپنی خواہش کے مطابق کرنی چاہییں۔ سہیب نے تو خاندان میں شادی کر لی تھی، مگر منیب چودھری نے اپنی یونیورسٹی فیلو نازیہ سے کورٹ میرج کر لی اور گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر میں روپوش ہو گئے۔ منیب اور شائستہ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ثنایا، ان کی بیٹی نے اس دنیا میں آ کر ان کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ ان کا یہ چھوٹا سا گھرانہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک دن نہ جانے منیب چودھری کے چھوٹے بھائی سہیب نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے گھر آ دھمکا۔
منیب، اس عورت کو چھوڑ کر واپس چلو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو صہیب؟ یہ میری بیوی ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہی شرط پہ تمہیں گھر واپس آنے کی اجازت ملے گی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو۔ صہیب، ابھی میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اتنی جلدی میں اس کی شادی نہیں کروں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ منیب، سوچ لو، یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس واپسی کا۔ صہیب، میں نے سوچ لیا، میری اکلوتی بیٹی مجھ پہ بوجھ نہیں جو اسے یوں اتار پھینکوں۔ تم راضی ہو یا نہ ہو، یہ شادی ہو کر ہی رہے گی۔ میں قطعاً اس شادی کے لیے راضی نہیں، خاص کر اس گھر میں میری بیٹی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ تمہاری جائیداد تمہاری بیٹی کے نام ہوگی، اگر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہوئی تو زمین کا وہ حصہ باہر کسی غیر کے پاس جانے نہیں جائے گا۔ صہیب، تم بے شک سب جائیداد رکھ لو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر میری بیٹی کو ان سب سے دور رکھو۔ تیار رہنا، کل تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا۔ بکواس بند کرو، منیب گرجدار آواز میں بولے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، وہ گھور کر بولے۔ ہیلو، ہاں، گھنٹے میں دلہن کی شادی کا جوڑا اور مولوی کو لے کر یہاں پہنچو۔ انہوں نے موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے حکم جاری کیا۔ یہ لے لڑکی، شادی کا جوڑا اور تیار ہو جا۔ مگر ثنایا نے ہراساں نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا، جن دونوں کو صہیب چودھری کے گنڈوں نے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، اور کچھ لوگوں کے پاس بڑی بڑی رائفلز تھیں جو ثنایا نے زندگی میں پہلی بار حقیقت میں دیکھی تھی۔ ذرا بھی چوں چرا کی تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا انہیں اوپر پہنچانے میں، وہ ثنایا کو دیکھ کر دھمکی آمیز انداز میں بولا اور اسے ہاتھ میں موجود گن سے عروسی لباس اٹھا کر اندر جانے کا اشارہ دیا۔ ثنایا پسماردگی سے وہ لباس اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ ثنایا، یہ نکاح مت کرنا، میں کہہ رہا ہوں نا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، تم اس نکاح نامے پر دستخط نہیں کرو گی، منیب چودھری نے اپنی بیٹی ثنایا سے کہا۔ جی بابا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اے لڑکی، جلدی حامی بھر ورنہ تیرے باپ کی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو بند کروا دوں گا۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اپنے بابا کی سپورٹ ملتے ہی وہ ہمت جتاتے ہوئے جھٹ بولی۔ آپ میرے ماما اور بابا کو چھوڑ دیں پہلے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، چھوڑو انہیں، اس نے اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیا۔ ثنایا، یہ میرے بھائی خرم خانزادہ کا پتہ ہے، اگر ہم نہ رہے تو یہاں چلی جانا۔ شائستہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دبایا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس کے کسی ماموں کا ذکر نہیں ہوا تھا، تو پھر آج کیسے؟ وہ حیرت سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی۔ جس طرح منیب چودھری کے گھر والے اس کی شادی کے خلاف تھے، اسی طرح شائستہ کے والدین بھی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر شائستہ کے بھائی بہت ہی نیک انسان تھے، اسے امید تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو وقت پڑنے پر سہارا ضرور دیں گے۔ چلی جاؤ یہاں سے بیٹا، انہوں نے اسے پچھلے دروازے سے یہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ منیب اور شائستہ نہتھے تھے اور باقیوں کے پاس اسلحہ تھا، وہ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس دلدل میں دھکیل نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور کسی نہ کسی طرح اسے وہاں سے نکال دیا۔ ثنایا کے وہاں بھاگتے ہی صہیب نے منیب اور شائستہ پر فائر کھول دیا۔ آج سمیہ کی مہندی تھی اور امن خانزادہ اس کا اکلوتا بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سمیہ تیار ہو کر بیٹھی تھی، لان میں ہی جھولا لگا کے سیٹ اپ کیا گیا تھا جس پہ وہ بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب کے لیے نیچے گاؤں تکیے لگائے گئے تھے۔ سمیہ نے یلو اور گرین کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا اور اوپر پھولوں کی جویلری پہن رکھی تھی۔ فنکشن کی مناسبت سے ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا
اور وہ اس سادہ سے انداز میں بھی بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکیاں ڈھولکی بجانے کے ساتھ گانے گا رہی تھیں اور کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہاں پہ کوئی مرد موجود نہ تھا، ان کے سب مرد رشتہ دار باہر موجود تھے کہ یہ صرف عورتوں کا فنکشن ہے۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ بزرگوں کی الگ محفل جمی ہوئی تھی، کزن سب الگ الگ اپنی ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے، غرض کہ ہر کوئی خوش تھا، ہر طرف ہنسی کہکہوں کا شور تھا۔ سمیہ تمہیں تمہاری امی کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، جاؤ انہیں تم سے کوئی ضروری کام ہے، بڑی پھپھو کی بیٹی نے پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہا تھا، جو مہندی لگوانے کے بعد اپنے کزن کے ساتھ ہنسی ٹھٹولیاں کر رہی تھی۔ کدھر ہیں امی؟ میں نے تو کافی دیر سے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے پیلے رنگ کے بھاری بھرکم لہنگے کو اٹھائے بولی۔ اس ہاتھ کی مہندی اب خشک ہو چکی تھی۔ بڑی پھپھو نے مسکرا کر اپنی معصوم سی بھتیجی کو دیکھا۔ وہ اپنے روم میں ہیں، کچھ ضروری کام ہے انہیں تم سے۔ جی ٹھیک ہے، تھینکس پھوپھو، دھیان سے جانا، وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ تو سمیہ اٹھ کر اپنی والدہ کے روم کی طرف چلی گئی۔ فنکشن کے اختتام ہونے کے بعد امن خانزادہ اندر آیا اور اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعاؤں سے نوازا تو سمیہ کی خوشی کو چار چاند لگ گئے۔ اب اس کی خوشی مکمل ہوئی تھی، اپنے جان سے پیارے بھائی کی دعائیں اور اس کا ساتھ مل جانے پہ۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے خوبرو بھائی امن خانزادہ کی طرف دیکھا۔ گھر میں ابھی بھی باقی کافی رشتہ دار موجود تھے، جس میں اس کی پھوپھی، تایا اور چچا کے ساتھ دادا اور دادی جان بھی شامل تھے۔ کمی تھی تو اس کے ننیال والوں کی، جس میں سے صرف اس کی خالہ ہی تھی، مگر وہ یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ رات کے 12 بجے سب رسم ختم کر کے سو گئے تھے۔ سردیوں کی لمبی رات میں چاروں طرف گہری تاریکی، وحشت اور سناٹے کا راز تھا۔ دور افتادہ کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز اس سناٹے کو توڑنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس گہری، کالی اور سرد رات میں اس بڑے سے بنگلے کے وسیع و عریض لان میں بیٹھا وہ تنہا سا شخص بھی اس تاریکی اور وحشت زدہ ماحول کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجب سی وحشت، لبوں پر ایک جامد سی خاموشی اور اس کے اندر سناٹوں کا راز تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر بھی کوئی گہرا بعد، کوئی گہرا زخم دفن تھا، جو وہ لوگوں سے چھپائے پھر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، وہ بس ایک ہی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اتنے سرد ماحول سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ بس کسی امی کی یاد میں گم تھا۔ اس کے آگے رکھا چائے کا کپ پڑا تھا جو کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن وہ تھا کہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں غلطاں تھا۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ وہ مدھم سا خود سے ہم کلام ہوا۔ آواز اس قدر آہستہ تھی کہ شاید ہی اس کے خود کے کانوں کو سنائی دی ہوگی۔ جب رات کو خرم خانزادہ تہجد پڑھنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلے تو وہ اپنے بیٹے امن خانزادہ کو ابھی تک وہاں لان میں ایسے گم سم بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف آ گئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ خان، رات بہت ہو گئی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، آپ اندر چلے جائیں بیٹا، آپ نے تو کوئی گرم شال بھی نہیں اوڑھی ہوئی۔ وہ اس کو پیار سے خان کہہ کر بلاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کو خان لفظ سے کتنی چڑ تھی۔ جی، اس نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا اور وہاں سے اٹھ کر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ ان ٹھٹھرتی ہوئی شاموں میں تمہارے نہ ہونے کا احساس سانسیں تک منجمد کر دیتا ہے۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کیا کرتا، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یوں ہی بقیہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا،
نہ جانے پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ BMW شاندار شاہ مینشن کے سامنے رکی۔ آؤ دلہن باہر، اسے کسی ضعیف العمر خاتون کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ ثنایا کو گھونگھٹ کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی دیکھنے میں۔ وہ اپنا عروسی لباس سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور ان کی تقلید میں قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگی۔ نوری، او نوری! سعدیہ بیگم نے اپنی خاص ملازمہ کو آواز لگائی۔ آئی بیگم صاحبہ، وہ کہتے ہی جھٹ پٹ سے ان کے پاس پہنچی۔ نوری، جاؤ دلہن کو شہزادے کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ بیگم صاحبہ، دلہن سے کوئی رسم نہیں کروانی؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ملازمین میں سعدیہ بیگم سے سوال کرنے کی جرأت صرف نوری ہی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ کافی پرانی اور وفادار ملازمہ تھی ان کی۔ بہت تھکا دیا اس شادی نے تو، گھٹنوں میں بہت درد ہے، کل صبح ساری رسمیں کریں گے۔ ابھی تو میں آرام کروں گی، جا کر تیل گرم کر لاؤ اور ذرا مالش کر دو، پھر ہی آرام ملے گا اور سکون سے سو پاؤں گی۔ وہ اپنے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا دباتے ہوئے بولی۔ جی بیگم صاحبہ، ابھی لاتی ہوں، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ آئیے دلہن، آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلوں؟ وہ کھڑی ہوئی ثنایا کا ہاتھ تھام کر خوش آمدی لہجے میں بولی اور اسے ایک کمرے میں لے آئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے اور الماری میں بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے کپڑے رکھوائے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال کر تبدیل کر لیجیے گا۔ اوہ، میں تو باتوں باتوں میں بھول ہی گئی، وہ اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی۔ چل نوری، بیگم صاحبہ کے لیے تیل لے کر، دیر ہو گئی تو تیری شامت تو پکی۔ وہ خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ دلہن کو دکھا دیا اس کا کمرہ؟ سعدیہ بیگم نے نوری سے پوچھا، جو ان کے سوجن زدہ پاؤں پہ زیتون کے گرم تیل سے مالش کر رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، دکھا دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے تو دلہن دکھائی ہی نہیں، ادھر ہی رہنا ہے، اس نے صبح دیکھ لینا، میں فجر کے لیے اٹھوں گی تو اسے بھی اٹھا لیں گے وقت سے۔ پھر ہمارے گھر کا رواج ہے، لڑکی پہلے دن تلاوت کر کے سناتی ہے، نماز فجر کے بعد اس سے تلاوت سنوں گی، پھر تم دیکھ لینا اسے۔ سعدیہ بیگم نے اسے صبح کا سارا کام بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی اٹھ جاؤں گی، نوری بولی۔ اچھا چل جا، تو اب آرام کر۔ نوری جان بخشی پہ فوراً وہاں سے 9:11 ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ روم میں کوئی بھی نہیں رہا تو آہستہ سے گھونگھٹ اٹھا لیا۔ کتنے ارمان، خواہشات، آرزو تھی اس کی اپنی پڑھائی کو لے کر، جو ادھوری رہ گئی تھی۔ زندگی اسے یہ کہاں لے آئی تھی؟ پل بھر میں سب بدل گیا، اس کے ساتھ کسی اور کا نام جڑ گیا، لیکن جو نکاح کیا اس کا کیا؟ اس میں میرا نام تو نہیں تھا پھر، مگر دستخط تو میرے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے ناک میں گلابوں کی مسحور کن مہک سانسوں کے ساتھ منتقل ہو رہی تھی۔ سارا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا۔ جہازی سائڈ کے بیڈ کی اطراف میں لگی پھولوں کی لڑیاں اور کمرے میں پھیلی ہوئی سنہرے بلب کی مدھم سی روشنی اس ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اپنے مزاجی خدا کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اپنی بیوی کی جگہ مجھے سامنے دیکھ کر۔ میں انہیں سب سچ بتا دوں گی کہ کیسے میں یہاں پہنچی اور کن حالات میں میرا ان سے نکاح ہوا۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی بے ساختہ نگاہ اپنے سجے ہوئے وجود پہ پڑی۔ اس 17 سال کی عمر میں پہلی بار اس نے اتنا بھاری ڈریس پہنا تھا، لیکن زبردستی کسی نے اسے اپنے لیے تیار کروایا تھا، جس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ آئینے میں خود کو پہچان نہ پائی، کیونکہ اس نے تیار ہونے کے بعد ایک بار بھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھا تھا، اور اب جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بھاگ جاؤ ثنایا یہاں سے، اس کی ماں کی کپ کپاتی ہوئی درد بھری آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دور چلی جاؤ ثنایا،
اسے وہی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیا جب اس کے بابا نے اسے خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں سے وہاں سے جانے کا کہا۔ دل کا بوجھ برداشت کرنا ناممکن لگا۔ پل بھر میں سب بدل گیا۔ وہ اپنے جینے کا مقصد کھو چکی تھی، اپنے عزیز ترین دونوں رشتے، اپنے ماں باپ کو کھو کر تہیں داماں رہ گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا کسی اجنبی سے جسے اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی قسمت کے فیصلے پر سر جھکانے کا فیصلہ لے لیا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کر پھر کھولی اور گہری سانس لیتے ہوئے سرسری سی نظر اس عمدہ کمرے پر دہرائی۔ روم کے وسط میں لٹکا سنہری روشنی بکھیرتا ہوا فانوس، بھاری ڈارک بلو پردے اور دبیز قالین پر سجے پھولوں کی پتیاں جن پر وہ پاؤں رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے شوز اتار کر ان پھولوں کی نرمی محسوس کی تو ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ سامنے دیوار پر انلارج تصویر آویزاں تھی۔ بلیک شرٹ پہنے اور شانوں کی ایک طرف لیدر جیکٹ کو 2 انگلیوں سے پیچھے سے تھامے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گولڈن رنگ کے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے، گولڈن ہلکی سی بیئرڈ جو اس کے چہرے کو مزید وجیحہ بنا رہی تھی۔ سب سے اٹریکٹیو تھی اس کی نیلی آنکھیں جن میں ایک مخصوص چمک تھی۔ اس کی مسکراتے ہوئے عنابی لب۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ جاری ہے۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔